بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فصل المفعول فيه یہ منصوبات کی تیسری فصل ہے مفعول فیہ کے بیان میں۔ المفعول فیہ میں جو ضمیر ہے اس کی جانب میں نے پہلے ہی اشارہ کیا تھا مفعول بہ کے سبق میں کہ یہ ضمیر المفعول میں الف لام کی طرف لوٹتی ہے، کیونکہ الف لام اسم موصول الذی کے معنی میں ہے۔ تو لفظی معنی المفعول فیہ کا ہوگا کہ جس میں کام واقع ہو، المفعول فیہ جس میں کام کیا جائے، کام واقع ہو۔ اصطلاحاً مفعول فیہ کسے کہتے ہیں، تعریف اس کی کیا ہوگی؟ تو فرماتے ہیں ہوا اسم ما وقع فعل الفاعل فیہ من الزمان والمکان، کہ مفعول فیہ اس زمان و مکان کا نام ہے۔ من الزمان والمکان یہ ما کا بیان ہے، اسی لیے ترجمہ ہم نے یہاں سے شروع کیا کہ مفعول فیہ اس زمان و مکان کا نام ہے جس میں فاعل کا فعل واقع ہو۔ تو جس زمان یا جس جگہ میں، جس وقت یا جس جگہ میں فاعل کا فعل پایا جائے، اسی زمان یا مکان کو مفعول فیہ کہتے ہیں، اور اسی کا دوسرا نام ہے، کہتے ہیں وَيُسَمَّى ظَرْفًا، اور اسی کو ظرف کہا جاتا ہے۔ تو اب یہیں تعریف سے ہی مفعول فیہ اور ظرف کی تقسیم بھی ہو گئی کہ ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان، کہ اگر وہ وقت والا اسم ہے جو وقت کا معنی دے رہا ہے تو اسے ظرف زمان کہیں گے، اور اگر جگہ کا معنی دیتا ہے، مکان کا معنی دیتا ہے تو اسے ظرف مکان کہیں گے۔ تو مفعول فیہ کی تعریف ہوئی کہ وہ اس زمان و مکان کا نام ہے جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، اور اسی کا نام ظرف ہے۔ وظروف الزمان علی قسمین، ہاں اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ظروف زمان کی تقسیم شروع کر رہے ہیں، ظرف کی تقسیم نہیں کی اور ظروف زمان کی تقسیم کرنے لگے۔ تو یہاں پر ظروف زمان کی طرف، ظروف زمان اور ظروف مکان کی طرف تقسیم چونکہ تعریف سے معلوم ہو گئی، اس لیے الگ سے اس تقسیم کا ذکر نہیں کیا، اور اب یہاں سے ظروف زمان اور ظروف مکان دونوں کی الگ الگ تقسیمیں ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وظروف الزمان علی قسمین، اور ظروف زمان کی دو قسمیں ہیں۔ ظروف زمان کا مطلب ہوا وہ اسماء ظروف جو وقت کا معنی دیں، جن سے وقت کا معنی سمجھ میں آئے۔ فرماتے ہیں ظروف زمان کی دو قسمیں ہیں، مبہم، بین سطور لکھا ہے اے احدہما مبہم، یعنی دو قسموں میں سے ایک قسم کا نام کیا ہے، مبہم، اور نیچے کی سطر میں آ رہا ہے محدود، دوسری قسم کا نام کیا ہے، محدود۔ تو مبہم اور محدود، مبہم کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ، اور محدود کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد ہو، یہ لفظی معنی ہوئے۔ مبہم کی تعریف کیا ہوگی، ظرف زمان مبہم کی تعریف کر رہے ہیں، وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ لَهُ حَدٌّ مُعَيَّنٌ، ظرف زمان مبہم وہ ظرف ہے جس کی کوئی معین حد نہ ہو، یعنی اتنے سے اتنے وقت کو نہ کہتے ہوں، بلکہ اس کی حد غیر معین ہو، حد کی کوئی تعین نہ ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ظروف زمان دو طرح کے ہوں گے، ایک وہ جو خاص وقت پر دلالت کریں، جن کی کوئی ایک مقدار ہو، جن کی کوئی ایک حد ہو، جیسے صبح، شام، رات اور دن، تو یہ سب کیا ہو گئے، محدود ہو گئے، ان کی ایک معین حد ہے کہ رات مثلا ہے تو غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یا طلوع آفتاب تک یہ رات ہے، اور دن تو طلوع آفتاب سے یا طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، تو اس کی ایک معین حد پائی جا رہی ہے۔ مہینہ 30 دنوں کا ہوتا ہے، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، تو ان کی ایک حد معین ہے۔ تو اگر ظرف کی حد معین ہو تو اسے محدود کہیں گے، اور اگر اس کی کوئی معین حد نہ ہو، مطلق وقت کو کہتے ہوں، تو اسے مبہم کہا جائے گا۔
تو پہلی قسم کا نام مبہم ہے، اور مبہم وہ ظرف ہے جس کی کوئی معین حد نہ ہو، کا دہر و حین و زمان، جیسے کہ دہر اور حین، زمان، وقت وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ ظرف زمان مبہم۔ محدود، ہاں دہر کا معنی ہوتا ہے زمان، تو مطلق زمانے کو بھی دہر کہتے ہیں اور طویل زمانے کو بھی دہر کہتے ہیں، مگر یہ کہ اس کی کوئی معین حد نہیں کہ اتنے سے اتنے وقت کو ہی دہر کہا جائے گا۔ اور حین کا معنی بھی مطلق وقت ہے، ایسے لفظ وقت اور زمان یہ سب بھی مطلق وقت کا معنی دیتے ہیں، ان کی کوئی معین حد نہیں۔ ومحدود، اور دوسری قسم ہے محدود، وہو ما یکون له حد معین، اور وہ ایسا ظرف زمان ہے جس کی کوئی معین اور مقرر حد ہو کہ اتنے سے اتنے وقت تک کو کہا جاتا ہو، کا یوم و لیلۃ و شہر و سنۃ و قرن وغیرہ، جیسے کہ یوم اور لیلہ بمانا رات، شہر بمانا مہینہ، سنہ بمانا سال، تو ان سب کے لیے ایک حد معین ہے۔ وَكُلُّهَا مَنْصُوبٌ بِتَقْدِيرِ فِي، اب کہتے ہیں کہ یہ سارے ظروف چاہے مبہم ہو یا محدود، اور بات یہاں کس کی چل رہی؟ صرف ظروف زمان کے، بھی ظروف مکان کی بات نہیں آئی۔ کہتے ہیں وَكُلُّهَا مَنْصُوبٌ بِتَقْدِيرِ فِي، اور یہ سارے ظروف فی کی تقدیر کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھیے عربی زبان میں فی جو ہے یہ ظرفیت کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں الماء فی الکأس، پانی گلاس میں ہے، تو لفظ فی آتا ہے، ظرف پر داخل ہوتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ کسی چیز کے لیے ظرف ہے، برتن ہے، ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی دوسری چیز واقع ہے، تو فی جو ہے یہ ظرفیت کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تو چونکہ زمان میں فعل واقع ہو رہا ہے تو زمان ظرف بن رہا ہے، قسم سے ایک برتن بن رہا ہے، ایک ایسی چیز بن رہا ہے جس میں فعل واقع ہو رہا ہے، تو فی حرف جار وضع کیا گیا ہے ظرفیت کے لیے کہ جو ظرف ہوتا ہے کسی چیز کا اس پر فی لایا جاتا ہے، تو چاہیے یہ تھا کہ یہاں بھی فی داخل کیا جائے، لیکن اہل عرب ظروف زمان میں مطلقاً کا مطلب ہو چاہے ظروف زمان مبہم ہو چاہے ظروف مکان محدود ہوں، دونوں صورتوں میں فی کو مقدر کر دیتے ہیں، فی کو ذکر نہیں کرتے ہیں اور اس ظرف کو منصوب پڑھتے ہیں، اس ظرف کو نصب دے دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَكُلُّهَا مَنْصُوبٌ بِتَقْدِيرِ فِي، اور یہ سارے ظروف فی کی تقدیر کے ساتھ منصوب ہوں گے۔ تَقُولُ صُمْتُ دَهْرًا وَسَافَرْتُ شَهْرًا، آپ کہیں گے صُمْتُ دَهْرًا، یہ ظرف زمان مبہم کی مثال ہوئی، میں نے ایک زمانہ روزہ رکھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، وہ ایسا ہے کأنہ صام الدہر، گویا کہ اس نے ہمیشہ روزہ رکھا، زمانے بھر روزہ رکھا، کیونکہ 30 روزے رمضان کے اس نے رکھ کر کے، چونکہ اسلام میں ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے، تو 30 روزوں کا ثواب 300 روزوں کے برابر ہو گیا، اور 6 روزے اس نے شوال میں پھر رکھ لیے جو 60 روزوں کے برابر ہو گئے، اس طریقے سے اس نے 360 روزوں کا ثواب حاصل کر لیا، اور 360 دن ہوتے ہیں سال میں، اور ہر سال ایسا کرتا رہے تو گویا اس نے زمانے بھر روزہ رکھا، کبھی بے روزہ ہی نہ رہا، اجر اور ثواب کے اعتبار سے۔ بہرحال تو یہاں دکھانا کیا تھا؟ صمت دہرن، میں نے ایک زمانہ روزہ رکھا، وسافرت شہرن، اور میں نے ایک مہینہ سفر کیا۔ تو دہرن اور شہرن یہ دونوں منصوب پڑھے جا رہے ہیں ظرفیت کی بنیاد پر، یعنی مفعول فی ہونے کی بنیاد پر۔ تو اصل یہ تھی کہ یہاں پر دہرن کے ساتھ اور شہرن کے ساتھ فی ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ جب ان میں روزہ واقع ہو رہا ہے، ان میں سفر واقع ہو رہا ہے، تو میں کا معنی ادا کرنے کے لیے، یعنی ظرفیت کے لیے عربی زبان میں فی ہے، لیکن ظروف زمان میں اہل عرب فی کو مقدر رکھتے ہیں، فی کو ذکر نہیں کرتے ہیں اور اسماء ظروف کو منصوب پڑھتے ہیں، اسی لیے آگے تقدیر کر رہے ہیں اے فی دہرن و شہرن، یعنی معنی میں کس کے ہیں یہ؟ میں نے ایک زمانے میں روزہ رکھا، میں نے ایک مہینے میں سفر کیا،
تو اصل کے اعتبار سے یہ تقدیر دکھائی ہے کہ فی چاہیے، لیکن اہل عرب یہاں سے فی کو مقدر کر کے اور انہیں منصوب پڑھتے ہیں۔ وظروف المکان کذالک مبہم ومحدود، اور ظروف مکان بھی ویسے ہی مبہم اور محدود دونوں ہوتے ہیں۔ یہاں پر ظروف المکان کذالک کا مطلب ہے ظروف مکان ویسے ہی ہے، یعنی اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کذالک یہ خبر واقع ہو رہا ہے، خبر کے مقام میں ہے، متعلق ہو کر کے یہ خبر بن جائے گا۔ تو ظروف مکان بھی ویسے ہی ہے، یعنی اس کی بھی دو قسمیں ہیں، مبہم و محدود، ایک ہے مبہم اور دوسرا ہے محدود۔ مبہم کسے کہتے ہیں؟ تو مبہم کا معنی وہی کہ جس کی کوئی معین حد نہ ہو۔ ہاں لیکن یہاں یاد رہے کہ ظرف مکان کا معنی ہوا ایسا اسم جو جگہ پر دلالت کرے، جو جگہ کا معنی دے۔ اب جگہیں تین طرح کی ہیں۔ ایک ظرف مکان وہ ہے جو کسی طرح کی حد پر دلالت نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی مخصوص صورت ہوتی۔ دوسرے وہ مکان ہے کہ جس کے لیے حد معین ہے، یعنی مقدار معین ہے، مگر اس کی کوئی خاص صورت نہیں ہوتی۔ اور تیسری قسم کا وہ مکان ہے کہ جس کی حد بھی معین ہے اور اس کے لیے صورت خاصہ بھی پائی جاتی ہے، حیات مخصوصہ بھی پائی جاتی ہے۔ پہلے کی مثال قبل اور بعد وغیرہ ہے، امام اور خلف یعنی کہ آگے اور پیچھے۔ جلست خلفک، میں تیرے پیچھے بیٹھا، تو اس کی کوئی معین حد نہیں۔ مخاطب کے بعد کی جو جگہ ہے وہ یہاں سے لے کر لا الہ نہایا، آپ چلے جائیے زمین کے آخری کنارے تک، یہ سب کا سب کیا ہے؟ اس کے پیچھے ہی ہے، تو اس کی کوئی معین حد نہیں۔ ایسے اس کے آگے آپ کہہ دیجئے جلست امامک، تیرے آگے، تو آگے کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اس کے چہرے کے سامنے، اس کے سامنے کی طرف کی جو بھی جگہ ہے یہاں سے لے کر کے زمین کے آخری کنارے تک وہ سب امام ہے۔ تو یہاں کوئی حد معین نہیں، کوئی مقدار معین نہیں اس جگہ۔ اور دوسری جگہ وہ ہوتی ہے جس کی معین حد ہوتی ہے، معین مقدار ہوتی ہے، مگر کوئی خاص صورت نہیں ہوتی۔ جیسے 1 میل، 2 میل، کلومیٹر، 2 کلومیٹر، اب اس کو چاہے جتنی مقدار میں آپ لے لیں۔ فرسخ بولا جاتا تھا 4 میل کو، تو اب یہ فرسخ ہو یا میل ہو یا کلومیٹر ہو، تو یہ سب ایک مقدار، خاص مقدار رکھتے ہیں، مگر ان کی کوئی معین صورت نہیں، ان کی کوئی خاص صورت نہیں ہے، بلکہ ہر کلومیٹر پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص جگہ اور کوئی خاص صورت نہیں پائی جاتی، لیکن مقدار اس کی پائی جاتی ہے۔ تو ظرف مکان مبہم سے مراد وہ ہے جس کی کوئی خاص صورت نہ ہو، بھلے اس کی کوئی مقدار پائی جاتی ہو۔ تو اب اس میں امام اور وراء یعنی آگے اور پیچھے والے جو ظروف ہیں وہ بھی داخل رہیں گے، اور کلومیٹر یا میل یا فرسخ وغیرہ کے جو اسماء ظروف ہیں وہ بھی مبہم میں داخل رہیں گے۔ اور ظرف مکان محدود سے مراد وہ ہے کہ جس کی کوئی معین حد ہو، یعنی اس کے لیے کوئی خاص صورت پائی جاتی ہو، اس کی کوئی حد بندی ہو، جیسے مسجد، مدرسہ، بیت، بازار۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کی ایک حد معین ہوتی ہے اور صورت خاصہ پائی جاتی ہے، تو وہ ظرف مکان محدود کہلائیں گے۔ تو کہتے ہیں ظروف مکان بھی ویسے ہی، یعنی اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، مبہم، پہلی قسم ہے مبہم وہو منصوب ایضا بتقدیر فی۔ یہاں پر انہوں نے مبہم کی تعریف نہیں کی بلکہ اس کا حکم بیان کر دیا، جیسے اوپر ظرف زمان مبہم اور محدود پہلے دونوں کی تعریف کی اور بعد میں حکم بیان کیا وکلھا منصوب بتقدیر فی، لیکن یہاں مبہم کی تعریف نہیں کی، اس لیے کہ آپ جو اوپر مبہم کی تعریف سمجھ چکے ہیں کہ جس کی کوئی معین حد نہ ہو، وہی معنی یہاں بھی رہے گا کہ جس کی کوئی معین حد نہ ہو، یعنی جس کی کوئی خاص حد بندی نہ ہو، یہ ترجمہ سمجھیں، جس کی کوئی خاص حد بندی نہ ہو،
بھلے اس کے لیے مقدار معین پائی جاتی، وہ ظرف مکان مبہم ہے، اور اس کا حکم بیان کر رہے ہیں وَهُوَ مَنْصُوبٌ أَيْضًا بِتَقْدِيرِ فِي، اور یہ بھی فی کی تقدیر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے، یعنی جیسے ظروف زمان مطلقاً منصوب ہوتے ہیں فی کی تقدیر کے ساتھ، ویسے ظرف مکان مبہم بھی فی کی تقدیر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے، جیسے جلست خلفک و امامک، میں تیرے پیچھے بیٹھا یا تیرے آگے بیٹھا، تو خلف اور ورا، اوپر نیچے، کبھی کبھی کچھ لوگوں کو سننے میں سنا جاتا ہے اوپر میں ہے نیچے میں گیا ہے، تو نیچے اور اوپر یہ ایسے کلمات ہیں کہ یہاں فی نہیں لائیں گے، اردو میں جو آپ میں لاتے ہیں یہ درست نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ یہ نیچے اور اوپر یا آگے اور پیچھے یہ ایسے کلمات ہیں جو خود ہی ظرفیت کو بتاتے ہیں، ان کے ساتھ فی ظرفیہ لانے کی ضرورت نہیں، جیسے اردو میں اس کے لیے میں لانے کی ضرورت نہیں، تو کہتے ہیں یہ بھی فی کی تقدیر کے ساتھ منصوب ہوگا، جیسے جلست خلفک و امامک۔ ومحدود، اور ظرف مکان کی دوسری قسم ہے محدود۔ محدود کا معنی ہم نے بتا دیا یہاں پر کہ جس کی کوئی معین حد اور خاص صورت پائی جاتی ہے، جیسے مسجد اور گھر وغیرہ۔ وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ مَنْصُوبًا بِتَقْدِيرِ فِي بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ فِي فِيهِ، یہاں لا بد من ذکر فی فیہ میں یہ سمجھ لیں کہ پہلا جو فی ہے اس سے لفظ فی مراد ہے، اور فی ہے کے ساتھ جو فی لگا ہے یہ فی حرف جار کے طور پر جس کا معنی میں کیا جاتا ہے، تو پہلے فی کا کوئی ترجمہ نہیں کریں گے، لفظ فی ذکر کریں گے، دوسرے فی ہے میں فی کا معنی کریں گے میں۔ وہ ہوا، ہاں یہاں پر محدود کی تعریف کر رہے ہیں، اور تعریف بھی اس کے حکم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ مَنْصُوبًا، اور یہ ایسا ظرف ہے کہ جو فی کی تقدیر کے ساتھ منصوب نہیں ہوتا، بل لا بد من ذکر فی فیہ، بلکہ اس میں فی کا ذکر ضروری ہے۔ ظرف مکان محدود میں فی کو مقدر نہیں کیا جائے گا اور ظرف کو منصوب نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کے ساتھ فی کا ذکر کرنا ضروری ہوگا۔ تو کہتے ہیں یہ ایسا ظرف ہے جو فی کی تقدیر کے ساتھ منصوب نہیں ہوتا، بلکہ اس میں فی کا ذکر ضروری ہے۔ نحو جلست فی الدار وفی السوق وفی المسجد، تو دار اور سوق اور مسجد یہ سب کیا ہیں؟ ظروف مکان محدود کے قبیل سے، میں بیٹھا گھر میں یا سوق میں یا مسجد میں۔ ہاں اہل عرب نے سکونت اور دخول یعنی سکانہ اور دخلہ ان دونوں فعلوں کے ساتھ ظرف مکان محدود میں فی کی تقدیر کو جائز قرار دیا ہے کہ ان دونوں میں کبھی کبھی فی کا ذکر نہیں بھی کرتے ہیں، بغیر فی کی تقدیر کے بھی ان کے ظرف کو ظرف مکان محدود کو ان کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بقیہ فعلوں کے ساتھ بقیہ صورتوں میں تو فی کا ذکر ضروری ہے۔ تو یہ مفعول فیہ کی بحث ہوئی، یہاں تک آپ کے منصوبات کی قسموں میں سے تیسری قسم کا بیان مکمل ہوا، بقیہ انشاءاللہ اگلے اسباق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔